نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 کا لفظی معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، یا الگ سے ہو یا ایہا ہو تو ان کے معنی ہوتے ہیں اے، یہ مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا ایہا، اے، الناسو، لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، عین با دال عبد، یہ عبد سے ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، غلامی اور عبادت کرنا، اور اس کے آخر میں جو واو الف ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ ربا مطلب رب، اور جو کم ہے اور یہ اسم کے آگے رب کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو۔ تو جب بھی کسی اسم کے آگے کم لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے، اپنا، اپنی یا اپنے۔ تو پھر جملے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا آئے گا۔ تو یہاں پر جملے کے حساب سے اپنے آئے گا کہ ربکم، اپنے رب کی۔ الذی، جس نے، خلقکم، خلقہ، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ خلق خدا، تخلیق کرنا، خلقت، یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو خلقہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، کم، تمہیں۔ جب فعل کے ساتھ کم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں۔ خلقہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو۔ تو فعل کے ساتھ جب کم آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا تمہیں۔ خلقکم، پیدا کیا تمہیں، اور الذین، ان لوگوں کو جو۔ الذین کے اصل معنی جو، جنہیں یا جنہوں ہوتا ہے، لیکن صرف جملے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ساتھ میں بریکٹ میں ان لوگوں کو لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ الذی کے اصل معنی جو، جنہیں، جنہوں ہوتا ہے۔ الذین، ان لوگوں کو جو، من قبلکم، من حرف جار میں سے ہے اور اس کے معنی ہے سے۔ قبلکم، قبل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے قبل مسیح، قبل از وقت۔ تو قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، کم کا مطلب تم سے پہلے۔ تو من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، لعل کا مطلب تاکہ، کم کا مطلب تم، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم سب بچ جاؤ۔ جو شروع میں تا زبر تا آیا ہے اس کا معنی ہے تم، اور آگے تا کاف یہ تقوی سے ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ تو آگے جو واو نون ہے یہ ہے جمع کی علامت۔ تو تتقون، تم سب بچ جاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے، اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ اب ہم اس آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم سب بچ جاؤ۔ تو چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت اپنے رب کی کرو۔ عبادت سے مراد ایک تو وہ عبادت کے مختلف طریقے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، یہ سب عبادات ہیں۔ تو یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، اس میں کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا۔
لیکن اصل میں جو عبد کے معنی ہیں وہ ہیں غلامی کے، یعنی صرف اور صرف اس کی غلامی کرو. جیسا کہ ہم دن میں 5 ٹائم نماز میں بھی سورۃ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ اے میرے رب میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. غلامی فل ٹائم ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتی. جیسے کہ آفس جاب میں یا ہم کسی کی نوکری کرتے ہیں 9 to 5 یا کچھ گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں آپ کا کام کروں گا، آپ کی ہر بات مانوں گا. وہ نوکری ہوتی ہے، غلامی نہیں. غلامی فل ٹائم ہوتی ہے. غلام خرید کر لایا جاتا ہے اور فل ٹائم وہ اپنے مالک کے انڈر ہوتا ہے. مالک جب چاہے جتنا چاہے اس سے کام لے سکتا ہے، جو مرضی آرڈر دے سکتا ہے. غلام کو انکار کرنے کا یا اپنی مرضی کرنے کا حق نہیں ہوتا. اللہ کی بندگی کرنے کا ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، یعنی خود کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دینا، اپنا سب کچھ اسی کو مان لینا، اس کے ہر حکم کو حرف آخر سمجھنا، اور اس سے اوپر کسی اور کی بات اور خوشی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میرے والدین ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کو تو ناراض نہیں کر سکتی، یا میرے شوہر ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کو تو ناراض نہیں کر سکتی، یا خاندان والے یا لوگ ایسا پسند کرتے ہیں. آج کل تو یہی چلتا ہے، یہی ان ہے، یہی فیشن ہے، اور مجھے بھی یہی پسند ہے، میرا دل بھی یہی کر رہا ہے، لہٰذا میں تو یہی کروں گی. نیور. جب ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا معبود مان لیا اور اللہ سے یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو بس پھر اپنے نفس کی مرضی اور نہ کسی اور کی مرضی، صرف اور صرف اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کے تابع خود کو کرنا پڑے گا. اگر والدین، شوہر یا اولاد یا کوئی بھی ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق کچھ کرنے کا کہہ رہا ہے، ہم سے کچھ ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، تو پھر ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. لیکن ادروائز اگر والدین، شوہر یا اولاد، ان کی خوشی، ان کی مرضی کسی اور چیز میں ہے، کسی ایسی چیز میں ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو پھر ہم ان کی بات بالکل نہیں مان سکتے. مطلب پھر ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ہم ان کی بات مانیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ان کا حکم اللہ کے حکم سے اوپر نہیں جا سکتا. اگر اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور ان کا حکم اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا رہا ہے، وہ ایسی بات کرنے کا کہہ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ماننا اللہ ہی کا حکم جائے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کے حکم کے اوپر ان کی بات مان لی، ان کو راضی کر لیا، یا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے نفس کو، اپنی خوشی کو، یا اس انسان کو، اس کے حکم کو اللہ کے حکم سے اوپر کر دیا. آپ نے اس کو اللہ سے زیادہ اہمیت دے دی، اللہ کے مقام سے زیادہ آپ نے اس کو مقام دے دیا. ظاہری بات ہے، جیسے دیکھیں دنیا میں بھی اگر 2 انسان ہیں، ایک ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم دونوں میں سے کس کی بات مانیں گے؟ اس انسان کی، دونوں میں سے جس کی ویلیو ہمارے نزدیک زیادہ ہوگی. تو اسی طرح ہم اسی کی بات مانتے ہیں جس کی اہمیت ہمارے نزدیک زیادہ ہوتی ہے، جس سے پیار ہمیں زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ایک حکم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو، اس کے برعکس جب ہم کسی انسان کی یا پھر اپنی خوشی کو آگے رکھتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے مقام سے زیادہ، اللہ کے حکم کی سے زیادہ اپنی مرضی کو یا کسی انسان کی مرضی کو اوپر کر دیا. تو ڈیفینیٹلی ہم نے اس کو اللہ کے مقام سے یا اللہ کی اہمیت سے زیادہ اہمیت دے دی ہے. ہم صبح سے شام تک اپنی مصروفیات کا جائزہ لیں کہ ہم کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کس کی خوشی اور حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا ہر کام کس کی رضا اور حکم کے مطابق ہو رہا ہے. ایک دن رات میں کتنے ہی کام ایسے ہیں جن میں ہم اللہ کے حکم کو بالکل سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کبھی اپنے والدین، کبھی اپنے شوہر، کبھی اپنی اولاد، اور کبھی لوگوں کی اور کبھی اپنے دل کی مرضی اور خوشی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اپنا ہر کام اسی مطابق کرتے ہیں. یہ غلامی نہیں ہے. غلامی کس کی کرنی ہے؟ اپنے رب کی. آگے دیکھیں کہ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من
قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہیں زندگی کس نے دی ہے، تمہیں بھی اور جو تم سے پہلے لوگ تھے جو آج تک ابھی تم سے پہلے گزر چکے ہیں یا آئندہ بھی جو تمہارے بعد میں بھی آئیں گے، ان سب کو کس نے پیدا کیا، کس نے زندگی دی۔ تو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود دیا، تمہیں زندگی دی، تمہیں صحت دی، تمہاری وہ کیئر کر رہا ہے، تمہیں ہر چیز عطا کر رہا ہے، تمہاری دعائیں سن رہا ہے، تو کیا اس کا سب سے زیادہ حق نہیں ہے کہ تم اس کی مان کر چلو؟ دنیا میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی ہمارے لیے کام کر دیتا ہے تو ہم اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، کتنا ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہم پہ احسان کیا۔ تو کیا وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے، تو کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی مانیں یا ہم اپنے نفس کی یا دوسروں کی مانیں؟ ہماری زندگی کا جو پرائم ٹائم، بیسٹ ٹائم ہوتا ہے یعنی جوانی کا ٹائم، وہ ہم دوسروں کے لیے یا اپنی مرضیاں کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے، پھر ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے جو ہم اپنی مرضیاں کرتے پھریں؟ اگر کوئی ہمیں جان لیوا ایسا کوئی مرض ہو کہ اس میں ہو کہ بس اس مرض سے ہماری جان چلی جائے گی، لیکن ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ وہ فلاں دوائی لے آئیں، لیکن وہ بہت مہنگی ہے، تو انسان اپنی آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی مہنگی ہے اور کہیں سے بھی ملتی ہے وہ اس کو خرید لے، حالانکہ وہ بچنا تو اس کا عارضی بچنا ہوتا ہے نا، اگر وہ اس سے بچ بھی جائے گا پھر بھی ایک نہ ایک دن تو اس نے مرنا ہی ہے، تو وہ تو اس کی عارضی بچت کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے آخری حد تک جاتا ہے، آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ بچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو تاکہ تم بچ جاؤ، یہ نہ کرو، جیسے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ سزا سے بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک کلیہ دیا ہے، ایک ہمیں جو چیز بتائی ہے، جو اوورآل اگر ہم دیکھیں پورے اسلام کا خلاصہ کہہ لیں کہ اس ایک بات میں ہے کہ اللہ کی غلامی، بس ایک اس جملے میں پورا اسلام کا خلاصہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی غلامی، اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، اس کی ہر بات کو منوعین تسلیم کرنا، بس جیسے رب نے کہہ دیا ہے، جیسے میرے رب نے فرما دیا ہے ویسے ہی کرنا، کسی بھی چیز میں، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی اپنی مرضی نہیں کرنا، ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال کر چلنا۔ تو جب انسان ایسے کرتا ہے تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا اللہ کی رضا کہ اس کو اللہ کی رضا مل جائے، اس کو اللہ کی جنت مل جائے۔ لیکن جب انسان اپنی مرضیاں کرتا ہے تو پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیں ہم اپنی تھوڑی سی زندگی اور صحت بچانے کے لیے کتنی تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیماری ہوتی ہے، بیماری کا ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نجات سے، خود کو بچانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے لیے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں، اس فکر میں ہی نہیں ہم ہوتے، ہمیں اللہ کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ آگے جا کر کیا گزرے گی، ہم سے کیا حساب لیا جائے گا، یا ہمارے لیے آگے کیا عذاب تیار ہوگا۔ ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنی مرضی اور خوشی کے مطابق زندگیاں گزارنے میں مگن ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ ہمیں زیادہ اس چیز کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہم اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اس چیز کو بالکل بھولا ہوا ہے، اور دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو اتنا غرق کر لیا ہے کہ وہ اس جملے کو بھول ہی گیا ہے، اللہ کے اس حکم کو بھول ہی گیا ہے کہ اللہ کی غلامی کرو، کیونکہ اللہ نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی غلامی کی جائے،
اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے، لیکن ہم اپنے اس مقصد کو بھول کر دنیا میں بری طرح غرق ہو چکے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں اس کی رضا اور اس کی جنت حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔